کو لگتا ہے آج دنیا میں اتنا بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ان کا صبر کتنا بڑا تھا آپ نے تو کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا, تاریخ میں پڑھا بھی ہوگا. حضرت ایوب علیہ السلام نبی پیغمبر ہے. ان کے کتنے بیٹے تھے؟ 14. ایک روایت میں 7 بیٹا 7 بیٹی, 14 اولادیں تھیں. صبر دیکھیے ان کی. اچانک اس پہ مصیبت آئی, اور جب مصیبت آئی ایک کے بعد دیگرے چند دن میں یہ 14 ختم ہو گئے, انتقال کر گئے. 14 بھی انتقال کر گئے. صبر کیا حضرت ایوب نے, اور اتنی بڑا صبر, اتنی نہیں کہ 14 انتقال کر گئے باپ نے صبر کر لیا. اتنی تک نہیں رہے بلکہ ان پہ اور پریشانی آئی, بیماری لاحق ہوئی. ایسی بیماری جس طرح وہ اس سے پہلے وہ بیماری تھی ہی نہیں. جہاں سے بیماری وہ شروع ہوئی تو آج دنیا میں جسے بولتے ہیں چیچک. چیچک سمجھتے ہیں؟ زور سے بولے, سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ وہ چیچک ہی ہے. دیہات میں اس کا دوسرا نام بھی لیتے ہیں, لیکن وہ چیچک ہے. وہ بڑا بڑا دانہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں ہوا, اور جب وہ جسم میں ہوا تو وہ تھوڑے کی شکل میں اختیار کر دیا, زخم بنا. اور زخم بنا تو کوئی روایت میں آتا ہے کہ اس میں کیڑے لگے, لیکن میں اسے نہیں کر سکتا کہ کیڑے لگے, کیونکہ نبی کو جسم میں یہاں تک بھی ہے کہ نبی کے جسم کو ارسال فرمانے کے بعد, انتقال کرنے کے بعد, دنیا سے جانے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی کا جسم جب قبر میں مدفون ہوتا اسے دفن کیا جاتا ہے تو وہ قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے نبی کے جسموں کو کھاتے رہے. جیسا جسم آپ نے دفن کیا ہے نبی کا جسم وہی صحیح سلامت قبر میں رہتا ہے, اور قیامت کے دن وہی صحیح سلامت کے ساتھ حاضر ہوتے چلے. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے نہیں, یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ کیڑے لگے. آج جسم میں اتنا بڑا زخم ہوا کہ پورے جسم میں ایک دانہ رائی کا دانہ, رائی دانہ دیکھ رہے یہ سرسوں کا دانہ رکھنے کی جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو, اور زخم میں اتنے پانی لہو سے بہ رہے تھے. دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا, احبابوں نے ساتھ چھوڑ دیا. جو روزانہ ساتھ میں ایک برتن میں کھانا کھاتا تھا وہ کھانا کیا کھائے گا, بغل میں بیٹھنا چھوڑ دیا, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا, اس کے ساتھ رہنا چھوڑ دیا. دوستوں نے نہیں چھوڑا, بھائیوں نے چھوڑا, پٹھے داروں نے چھوڑا, گھریوالوں نے چھوڑا, رشتے داروں نے چھوڑا. سارے لوگوں نے جب ساتھ چھوڑ دیا, پورا محلے کے لوگوں سے کوئی دیکھنا نہیں چاہتا تھا. حد یہ ہو گئی اسے لوگوں ایوب کو محلے سے باہر کر دو, قرية سے باہر کر دو, شہر سے باہر کر دو, اپنے گاؤں سے الگ کر دو, کیونکہ کبھی سے دیکھتا ہو کھانا نہیں کھایا جاتا. کون ہے وہ؟ پیغمبر ہے, لیکن لوگ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ جس میں زخم ہے گھر سے نکالا. ایوب نے صبر کیا, محلے سے باہر کیا. حضرت ایوب نے صبر کیا, بھائیوں نے نفرت کی, حضرت ایوب نے صبر کیا, دوستوں نے نفرت کی, حضرت ایوب نے صبر کیا. کوئی ساتھ دینے والا نہیں. ادھر 14 اولادیں ختم ہو گئی, حضرت ایوب نے صبر کیا. بیماری جس نے اسی سلسلے میں, ایسا نہیں کہ 10 سال پہلے انتقال اولادیں کی تھی, بعد میں بیماری آئی نہیں, پہلے بخار آیا ہے, اس سے پھوڑے نکلنا شروع ہوا. ادھر اولادیں گرنی شروع ہو گئی, انتقال ہونے اولادیں شروع ہو گئی, 14 اولادیں ختم ہو گئی, وصال فرما گئے, انتقال کر گئے. حضرت ایوب صبر کرتے گئے, جس میں زخم بنا. ایوب علیہ السلام نے صبر کیا, دوستوں نے گھر سے نکالا, گھر والوں نے گھر سے نکالا, باہر والوں نے ساتھ چھوڑا. حضرت ایوب نے صبر کیا, اور صبر ہی نہیں, اتنے ہی صبر نہیں کیا, جب اسے لے جا کر کے جنگل میں لے جا کر کے رکھ دیا, کوئی اسے دیکھنے والا نہیں تھا. ارے دنیا کی تاریخ میں ایک عورت ملتی ہے جنہوں نے یہ عہد کر لیا تھا جب میں ساتھ نہیں چھوڑوں گی, اور وہ کون بھی پتا ہے. آج دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام ملتا ہے. وہ عورت کون تھی؟ جس عورت کو دنیا حضرت
موقع پہ ساتھ دیا ہے، اولاد انتقال کر گئی، بیوی گھر چھوڑ کے نہ گئی، جس میں بیماری شوہر کو آیا بیوی گھر چھوڑ کے نہ گئی، سبوں نے ساتھ چھوڑا، بیوی سنگ کھانا کھاتی تھی، سنگے رہتی تھی، ساتھ میں اٹھتی تھی، ساتھ میں بیٹھتی تھی۔ آج اب یہ ہوا، ایک چیز اور یاد رکھ لو، ایک تاریخ کو اور دیکھو، دنیا کہتی ہے کہ آگے زمزم جو نکلا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی نہ مار کے پہلا وہ شخص ہے جنہوں نے ایڑی زمین پہ ماری، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی زمین پہ ماری تو اس سے زمزم کا چشمہ نکلا، لیکن اس سے پہلے بھی ایک چشمہ نکلا تھا جسے قرآن بھی بتاتا ہے، جسے تاریخ بھی بتاتی ہے۔ کون سا چشمہ تھا؟ جب ان کی بیوی نے دعا کی تھی، اے مولا پروردگار میرے شوہر ایوب کو شفا دے دے، پھر بھی شفا نہ ملی، دن رات دعا کرتی رہی، شفا نہ ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے اور صبر کرتے کرتے ایک مرتبہ بیوی نے محبت سے کہا تھا، میرے شوہر نامدار آپ اگر خدا سے مانگ لیں تو اللہ آپ کی یہ پریشانی کو دور فرما دے گا۔ ابھی یہ کہی رہی تھی، اتنے میں شیطان آیا اور انسان کی صورت میں آیا اور وہ طبیب بن کے آیا، ڈاکٹر بن کر کے آیا۔ وہ انہوں نے کہا ان کی بیوی سے انسانی شکل میں کہا ہے ایوب کی بیوی سنو، اگر تم اپنے شوہر کو بڑھیا دیکھنا چاہتی ہو، اس کا جسم صحیح و سلامت ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے، ہر عیب سے یہ بیماری سے منزہ ہو جائے، تو یاد رکھ میں اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں، اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں، اس کا علاج کروں گا یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے شوہر سے تو کہہ دے کہ جب وہ ٹھیک ہوگا نا تو اتنا وہ اپنی زبان سے بولے کہ اے ڈاکٹر تو نے مجھے ٹھیک کیا ہے۔ کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں اپنے شوہر سے یہ بات کہلا دوں گی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، اے ایوب علیہ السلام، ان کی بیوی نے کہا، اے میرے سردار آپ کے پاس ایک ڈاکٹر لے کے آئی ہوں، یہ ڈاکٹر آپ کے علاج کریں گے، لیکن جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو فقط اتنا کہنا ہے کہ اے ڈاکٹر تو نے، اے طبیب، اے حکیم، تو نے مجھے ٹھیک کر دیا، اتنا سننا تھا۔ حضرت ایوب نے کہا خدا کی قسم یہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، یہ حکیم نہیں ہو سکتا، یہ طبیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیماری دینے والا خدا ہے اور بیماری سے شفا دینے والا بھی خدا ہے۔ نہ کوئی ڈاکٹر آج تک کوئی اپنی دوا سے ٹھیک کر پایا ہے، ارے شفا دینے والا خدا ہے۔ ذریعہ خدا نے بندے کو بنایا ہے، اگر بندے کو خدا پسند کر لے تو اس کے ذریعے سے خدا اپنے بندے کو شفا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ آج یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں، بات آ گئی اس لیے صبر پر، لیکن ایک چیز اور سن لیجیے، کسی کو جو بیماری آتی ہے نا، دوسرا سوچتا بہت بڑا گنہگار ہوگا، اس لیے بیماری آئی۔ یہ ہم اور آپ نہیں، ارے تم جانا گھر، کال پریشان کر رہا۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو بیماری خدا کی نعمت ہے، بیماری خدا کی نعمت ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ بیماری میں اتنی تکلیف ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے، یہ نعمت کہاں ہے؟ کہ جب کسی کو بخار آتا ہے، بخار جیسے بیماری جو کہ بہت بڑی بیماری نہیں، بخار کا ذکر حدیث میں آیا کہ بخار آتا ہے تو بخار بہت بڑی نعمت ہے، کہ بخار جب آتا ہے تو ہر انگ میں آتا ہے، جیسے پیٹ درد، یہ پریشانی پیٹ کی ہے، سر درد، یہ پریشانی صرف سر میں ہے، ہاتھ درد، یہ ہاتھ کی ہے، لیکن بخار ہے پورے جسم میں تپ رہا ہے، پورے جسم میں بخار ہے۔ تو کہا کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے
कि बुखार आता पूरे जिस्म में होता है और जिस्म के जिन आज़ा से गुनाह हुआ है बुखार के सदके में अल्लाह वो गुनाहों को माफ फरमाता सुभान अल्लाह। बीमारी नहीं है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, नेमत कहा मेरी बीवी सुन, शिफा देने वाला खुदा है, अगर ये इलाज भी करेगा फिर भी अय्यूब की जुबान से निकलेगा मौला शाफी तू ही है, परवरदिगार शिफा देने वाला तेरी जात है। इतना कहना था रब की रहमत झूम गई। अल्लाह ने इल्हाम फरमाया ए अय्यूब अब तुम मुझसे दुआ कर ले। हजरत अय्यूब ने कहा मौला कौन सी दुआ करूं? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला कौन सी दुआ करूं? अल्लाह ने फरमाया ए मेरे महबूब अय्यूब इतना कह दे कि अल्लाह तू रहमान भी है तू रहीम भी है, मुझे तूने परेशानी दी है अब तू मुझ पे रहम फरमा। खुदा की कसम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा था इरहम अल्लाहुम्मा अरहम मौला मुझ पे रहम फरमा। रब ने फरमाया ए अय्यूब जा देख जमीन है ना उस जमीन पे तू एड़ी मार, उस जमीन पे एड़ी मार वहां पानी और वो पानी से तू कुल्ली भी कर पानी पी ले, पूरे जिस्म में पानी बहा ले, तेरी बीमारी खत्म होगी। जिस जमीन में कहा था ना वो जमीन के ऊपर पानी रही। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ठोकर लगाई, एड़ी मारी, खुदा की कसम वहां से चश्मा निकला, उसी ठंडा पानी को हजरत अय्यूब ने पिया है, चेहरे को धोया है, पूरे बदन में पानी बहाया है। खुदा की कसम जैसे पानी सर से गिरना था पूरे जिस्म पे पानी बहना था। हजरत अय्यूब पहले से भी ज्यादा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अय्यूब ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से बड़ा आज दुनिया में कोई नजर नहीं आएगा। ये मेरे मुसलमान भाइयों अभी जो जिक्र मिलादे मुस्तफा वक्त काफी हुआ है और बातें तो बहुत कुछ थी, लेकिन अब मैं ज्यादा गुफ्तगू न करके एक बात बताऊं आपकी काबिल। घर में मुसीबत आई, मुसीबत में सहूलत नहीं, मुसीबत से